الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ قابل عزت احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں عموماً مدارس کے امتحانات مکمل ہوتے ہیں، اور طلباء کرام اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں
کسی کا علمی سفر پورا ہو جاتا ہے، کسی کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، کوئی درمیان میں ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں کئی مدارس میں عظمت قرآن کے عنوان سے بیانات ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آواز جس طرح آج لوگ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں، یہ 1400 سال پہلے کا مسئلہ ہے۔ اس دور میں بھی سرمایہ داروں نے، سرداروں نے، وڈیروں نے قرآن کی آواز کو دبانے کے لیے اپنا ہر فارمولہ استعمال کیا، لیکن ان کو ذلت کی کھانی پڑی۔ اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا تھا۔ اور قرآن کی آواز اس وقت بھی بلند رہی اور آج بھی بلند ہے۔ تھوڑا بہت کمزوری آ جاتی ہے، لیکن قرآن کی آواز کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے لگے علاقہ چھوڑ کر، گھر سے نکل پڑے تو راستے میں ایک وڈیرا مل گیا۔ اس نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہمارا جینا یہاں پہ تنگ کیا جا رہا ہے، کہیں اور جا کر اپنے اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، آپ کہیں نہ جائیں بلکہ آپ اپنے سکون سے گھر میں عبادت کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے آ کر تمام اپنے وڈیروں کو کہہ دیا کہ میں نے ان کو ضمانت دی ہے اور آپ جو ہے ان کو کچھ نہ کہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اپنے گھر میں عبادت کرے، ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں اپنے ذکر اذکار شروع کر دیے، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی
محلے کے بچے، بوڑھے، عورتیں تک آگے کھڑی ہو گئی قرآن سننے کے لیے۔ تو ان وڈیروں نے اس کو بلایا کہ بھائی تو نے ضمانت دی ہے۔ ابو بکر صدیق تو اسٹینڈ میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، اور یہ تمام بچے ہمارے، عورتیں اور ہمارے دوست احباب سن رہے ہیں، یہ سارے کے سارے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا، تو آ کر کہا کہ آپ اندر تلاوت کیا کریں، میں نے آپ کو ضمانت دی ہے، اور اگر آپ تلاوت اندر نہیں کرتے، سینڈ میں ہی کریں گے تو میں اپنی ضمانت لے لیتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ تو اپنی ضمانت واپس لے لے، میرے لیے اللہ ہی ضامن ہے، تلاوت نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اپنی ضمانت کو واپس لیا، امان کو واپس لیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت جاری رہی۔ آج صدیق کا نام تو لیا جاتا ہے، لیکن ان کافروں کا نام مٹ چکا ہے۔ اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا ہے، ان کا نام گالی کے طور پر تو لیا جاتا ہے، عزت و احترام کی وجہ سے نہیں لیا جاتا۔ تو جس نے قرآن کے ساتھ نسبت لگائی، اللہ نے اس کو بھی بلندیاں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور کفار کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دفعہ سب نے مشورہ کیا کہ کس طرح قرآن کی آواز کو ختم کیا جائے۔ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے۔ ایک شخص نے مشورہ دیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا شروع کرے تو تم کسی گویا عورت کو کھڑا کر دینا، وہ گانا گائے گی، لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، ادھر ہی متوجہ ہو جائیں۔ ابو جہل کہنے لگا تجھے پتہ ہے تو کس کی بات کر رہا ہے؟ اس کی آواز میں اتنی مٹھاس ہے کہ جس کے کان میں پڑ جائے گی یا جس کے کان میں پڑ جاتی ہے وہ اپنے رشتے اور ناطے بھول جاتا ہے اور اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ کوئی اور بات کرو۔ لوگوں نے بڑے مشورے دیے، آخر میں ایک کہنے لگا اس کا حل یہ ہے، جب وہ قرآن پڑھے تو آپ شور مچانا شروع کر دیں، جتنا زیادہ آپ کا شور ہوگا ان کی آواز اتنی دب جائے گی۔ ابو جہل کہنے لگا یہ بات کچھ وزنی ہے، جب ان کی آواز ہی نہیں آئے گی تو لوگ کیسے سنیں گے؟ یہ مشورہ ہوا اور وہ چل پڑے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا اپنے نبی پر۔ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے خلاف یہاں پہ یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا، کہا ان کافروں نے، لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کو نہ سنو، جہاں بھی قرآن پڑھا جائے، والغوا فیہ، اس جگہ پہ آپ شور مچانا شروع کر دو، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ غالب تم نے پھر بھی نہیں آنا، لیکن امید اور امکان یہی ہے کہ تم غالب آ جاؤ۔ اور یہی اثر ان لوگوں پہ ہوا جو مشورہ کر رہے تھے، چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے اور قسمیں اٹھاتے تھے ہم نہیں سنیں گے، پھر بھی چھپ کر آ جاتے اور قرآن سنتے۔ اللہ نے اس کا ذکر بھی کر دیا قرآن میں کہ یہ جو بدبخت کہتے ہیں نا قرآن مت سنو، یہ رات کو چھپ کر کعبۃ اللہ کے غلاف میں آپ کا قرآن سنتے ہیں، یہ اتنے بدبخت ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی آواز کو ختم نہیں کیا جا سکتا، قرآن کی آواز بڑھتی ہی ہے، اور جتنا قرآن کی آواز کو دبایا جائے گا اتنا ہی ابھرے گا۔ ایک وقت تھا، آپ سب نے دیکھا، کہیں کہیں حافظ قرآن ملتا تھا، کہیں کہیں، اور اب ہر گلی محلے میں 10 15 حافظ ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ اور دبائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہر گھر والے سارے ہی حافظ ہوں، یہ بھی امکان آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو قرآن والوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ نسبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व मुर्शिदना व मुहतदना व हादियना व सुबुलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहम बि उम्मती अबू बकर वाशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर वास्तक़ुहुम हयाल उस्मान वअग़ज़ाहुम अली व फ़ातिमतु सय्यिदतुन निसाइ अहलिल जन्नह व हम्ज़तु असदुल्लाहि व असदु रसूली अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल अब्बास वलदिही मग़फ़िरतन ज़ाहिरतन व बातिनतन ला तुग़ादिरु ज़ंबा अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम मिन बअदी ग़रज़ा फमन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम व ख़ैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अअज़मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सफ़े दुरुस्त फरमा लें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाम हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अल्लाहु अकबर। समिअल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرف سے فتنے ابھر رہے ہیں. یا الہ العالمین ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، راہ حق میں چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین سچے لوگوں کے ساتھ ہمیں وابستہ فرما، مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے اندر بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں، یا الہ العالمین ہمیں دین پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور مرتے دم تک یا الہ العالمین دین پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.